اور آمریت کی آج کی پانچویں قسط میں آپ کے سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پہلے میں نے بیان کیا، پچھلا دور جو تھا فوٹو کا دور تھا، اور اس قسط کی تقریباً میں نے کچھ 4 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا ہے۔ اور یہ جو آج کی پانچویں قسط ہے، یہ دور ہے ضیاء الحق کا، اور جو کہ شروع ہوتا ہے 1977 سے لے کر 1988 تک، جب بھٹو کو 5 جولائی 1977 کو اقتدار سے اتارا جاتا ہے اور 2 سال کے طویل عرصے کے بعد اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ ساری تفصیل میں نے پچھلی اپنی قسط میں بیان کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ضیاء الحق کا جو زمانہ ہے، وہ کافی حوالوں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، چاہے وہ اس میں فرقہ واریت ہو، ملک میں فرقہ واریت جاری جو اب تک جاری ہے، فرقہ واریت وہ اسی ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو طالبان کی گروتھ ہوئی، طالبان کی جہاں سے جنگ شروع ہوئی، وہ بھی ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو امام خمینی کا جو انقلاب تھا ایران میں 70 کی دہائی میں، وہ انقلاب ختم ہوا، اور ختم ہونے کے بعد خمینی کی حکومت آئی، اور اس انقلاب نے کیسے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور جو فرقہ واریت تھی اس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا، یہ بھی اسی دور میں ہوا، ضیاء الحق کے دور میں۔ اور اس کے علاوہ ضیاء الحق کا جو اسلامی ایک کلچر کا نظام تھا، وہ بھی اسی دور میں ہوا۔ مطلب کافی حوالوں سے ضیاء الحق کا دور کافی مشہور ہے۔ تو آج کی شروع کرتے ہیں ویڈیوز کی۔ اور چونکہ ضیاء الحق نے بھٹو کو نکالا اور خود حکومت لے لی 1977 میں، 5 جولائی 1977 کو مارشل لگا کر خود حکومت میں آ گیا۔ واقعی ضیاء الحق نے کافی اچھے کام بھی کیے، کچھ برے کام بھی تھے، اور اچھے کام یہ تھے کہ آتے ہی اسلام کا جو نفاذ تھا، اسلامائزیشن کا جو کنسیپٹ تھا اس کو لاگو کیا۔ اس کے علاوہ جو ضیاء الحق کا دور ہے، وہ ایک آمریت کا ایک ظالم ترین دور کہلایا جاتا ہے، کیونکہ ضیاء الحق نے چند اہم کام کیے۔ چند اہم کام یہ تھے کہ اسلامی شریعت کی وہ نافذ کی، اس کے علاوہ شریعت کورٹ ہو گئے وہ بنائے، اور جو زنا اور سود کا جو نظام تھا وہ ختم کیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی جو ریشو تھی وہ 2.5% کی، اور زنا کے لیے بھی الگ قانون بنائے، اور اس کے علاوہ جو حرمت رسول ہے اس کے بھی الگ الگ قانون بنائے، اور ساروں کو قانون پر عمل درآمد کروایا۔ اس کے علاوہ جو سکول میں پہلے غیر اسلامی کلچر تھا، غیر اسلامی کلچر کو ختم کروا کے اسلامی کلچر رائج کیا، اسلامی کلچر نافذ کیا۔ اس کے علاوہ جو مسجد اور سکولوں میں نماز کی جگہ نہیں تھی اس کا بھی اہتمام کیا۔ تو یہ کچھ اہم اور کچھ مین کام ہیں جو شروع کیے، کیونکہ جو بھی حکمرانات ہے اس کا ایک عروج ہوتا ہے، اور اس عروج کے بعد اس کا زوال شروع ہونا جو وجود اسی ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا۔ اس کے چوتھے حصے میں پھر کیسے ضیاء الحق نے جو مارشل لا لگایا اس کو اپلفٹ کیا، اور US پریزیڈنٹ کی جو زور تھا اس کی بنا اس کے لیے، اور اس کے علاوہ پھر کس طرح ضیاء الحق کو راستے سے ہٹایا گیا، اور کس طرح پھر ضیاء الحق کا جو آمریت کا 11 سال دور ہے وہ ختم ہوا۔ تو ویڈیو کو پہلے سے جیسے کہ میں نے بتایا، جو ضیاء الحق تھا اس کا ایک ذہن میں تھا کہ میں جو اسلامی نفاذ ہے، یہ اسلامی شریعت ہے، اور جو 1973 کا آئین ہے اس کے مطابق پاکستان کو ڈھالوں گا، اور پاکستان۔ اس کے علاوہ جو جب ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت امام خمینی کا انقلاب تقریباً آ چکا تھا ایران میں، اور ایران میں جو شیعہ تھے ان کا جو ایک آپ کہہ رہے ہیں ایک واضح ایک قدم تھا وہ پاکستان کی جانب تھا، کیونکہ ایک طرف سعودی عرب تھا اور دوسری طرف ایران تھا، اور دونوں اپنے اثر رسوخ بڑھانا چاہتے تھے۔ اب جو سعودی عرب والے تھے وہ چاہتے تھے کہ جو طالبان ہیں، طالبان کی فنڈنگ بھی کر رہے تھے، طالبان کے لیے پیسے بھی دے رہے تھے پاکستان کو، اور جو ادھر ایران والے امام خمینی تھے، امام خمینی کے چاہنے والے تھے کہ پاکستان میں ان کا اثر رسوخ اور ان کی جو تنظیم ہے، شیعہ تنظیم ہے، ان کو امپاور کیا جائے، ان کو بنایا جائے۔ لیکن
ضیاء کی پالیسی تھی کہ جو آپس میں شیعہ اور سنی کا جو اختلاف تھا اس کو مزید بڑھاوا دیا، اور دیوبندیوں اور سنیوں کو حکومت میں نوازا گیا، حکومت میں ان کو اچھے اچھے مرتبے دیے گئے، اچھی اچھی سیٹ دیے گئی، اور جو قدامت پرست مولوی تھے اور جس میں جماعت اسلامی کے مولانا حضرات ہو گئے، ان کو شریعت بینچوں میں شریعت کورٹ میں شامل کیا گیا اور حکومتی عہدوں پر بٹھایا گیا۔ اب مسئلہ اور وجہ یہ تھی کہ جو قدامت پرست علماء تھے اس میں کافی سارے جماعت اسلامی کے جو فوت ہو چکے تھے اور ان کے جو بقیہ تھے ان کو حکومت میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ تو فرقہ واریت کی ایک لہر شروع ہو گئی جس میں دیوبندی اور اہل سنت ایک طرف اور اہل تشیع دوسری طرف۔ اب ایک طرف سعودی عرب تھا، سعودی عرب فنڈنگ کر رہا تھا، اہل سنت اور دیوبندی کو فنڈنگ کر رہا تھا۔ دوسری طرف جو ایران تھا وہ ایران کا اثر رسوخ شیعوں پر تھا، اور اہل تشیع جو تھے وہ پاکستان ادھر اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتے تھے۔ تیسری طرف وہ ایران تھا، ایران کی جو انقلاب تھا وہ انقلاب آ چکا تھا، امام خمینی تھے، اور امام خمینی چاہتے تھے کہ ہمارا اثر رسوخ زیادہ بڑھے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جو پشاور عربستان کہلایا جانے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ضیاء اللہ کا دور تھا، ضیاء اللہ کے دور میں افغانستان میں جو سوویت یونین کی اور امریکہ کی جنگ تھی وہ زوروں پر تھی، اور جو ضیاء الحق کی پالیسی تھی، ضیاء اللہ کے ایڈمنسٹریٹر کی پالیسی تھی، وہ یو ایس کے لیے تھی اور یو ایس کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا، اور جو سوویت یونین تھی، سوویت یونین کو انہوں نے پیچھے کر دیا اور سوویت یونین کی طرف جو جھکاؤ تھا وہ کم کر دیا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ تھا، امریکہ سوویت یونین کے خلاف تھا اور وہ جنگ سوویت یونین کے خلاف ہی لڑا تھا۔ تو چونکہ ضیاء اللہ کا جھکاؤ یو ایس کی طرف تھا اور یو ایس چاہتا تھا کہ آپ ہماری مدد کریں، اور اسی وجہ سے پھر امریکہ نے پاکستان ملٹری کو اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہوگی کافی زیادہ پیسے بھی دیے تاکہ افغانستان کی جو جنگ ہے افغانستان کی جنگ میں ہماری مدد کر سکیں۔ اور یہی سے پیچھے سے 1948 1947 سے ہماری پالیسی چلتی ہے یہ کہ قائد اعظم سے لے کر آگے جتنے بھی آئے ہیں ان کی یہ پالیسی تھی کہ یہ ہمیشہ یو ایس بینک جو یو ایس کی طرف جانا چاہتے تھے، اور ان کا جو جھکاؤ تھا وہ امریکہ کی طرف تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ہیں ان کی ایک ہی پالیسی تھی کہ امریکہ کے کیمپ پہ جانا ہے اور باقیوں کی طرف نہیں جانا، اور سوویت یونین کو خاص طور پر۔ لیکن کیونکہ ضیاء اللہ کے دور میں جو افغانستان میں جنگ تھی وہ زوروں پر تھی، اور سوویت یونین بہت زیادہ افغانی کو مار رہے تھے، اور لاکھ لوگ جو تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اس کے علاوہ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً سوویت یونین نے 20 لاکھ افغانیوں کو شہید کیا اور ان پر بمباری کی، مارا گیا۔ اب ایک طرف یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، دوسری طرف ادھر جو بھارت میں اس وقت راجیو گاندھی تھا، انہوں نے بھی پیش قدمی شروع کر دی، اور انہوں نے جو اپنے تقریباً 4 لاکھ یا 5 لاکھ فوج اپنی ادھر جنوبی بارڈر پر آ کے بٹھا دی۔ اب ایک طرف ادھر ٹینشن تھی مشرق مغرب کی طرف، مغربی بارڈر پر ٹینشن تھی، دوسری طرف ادھر انڈیا نے اپنے فورسز لا کر بٹھا دی۔ لیکن یہاں پہ ضیاء الحق نے ڈپلومیسی یوز کی کہ کرکٹ ڈپلومیسی جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ضیاء الحق نے جو راجیو گاندھی تھا اس کو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ ایک قدم آگے آئیں گے تو ہم آپ کے شہر میں گھس جائیں گے۔ تو اس طرح یہ ٹینشن جو تھی بارڈر پر، انڈین کے بارڈر پر یہ ٹینشن ختم ہوئی، اور ان کا جو فوکس تھا، فوکس پوائنٹ وہ صرف افغان بارڈر تھا اور افغانستان میں جاری جنگ پر تھا، کیونکہ امریکہ بھی مدد کر رہا تھا پاکستان کی، اور ادھر سے ضیاء الحق نے پھر کافی زیادہ تعداد میں جو طالبان تھے طالبانائزیشن شروع کر دی، اور پشاور میں ان کی باقاعدہ تربیت اور شروع ہو رہی تھی۔
اور اوپر سے پھر سعودی عرب بھی فنڈنگ کر رہا تھا طالبان کو پروموٹ کرنے کے لیے، طالبان کی گروتھ کے لیے. تو ہم ادھر امریکہ، سعودی عرب، ادھر ایران، تو ہم دوسروں کی جنگ میں اپنے لوگوں کو استعمال کر رہے تھے، اپنے لوگوں کو مروا رہے تھے. کیونکہ افغانستان کے جو مہاجرین تھے وہ پاکستان میں آ چکے تھے، اور پاکستان پر کافی زیادہ برڈن ہو چکا تھا. امداد بھی آ رہی تھی امریکہ سے، اور لوگوں اپنے لوگ بھی مر رہے تھے کیونکہ وسائل کی کمی تھی اس وقت. پاکستان کے پاس پاکستان کی اکانومی شروع سے ہی کمزور رہی ہے. امداد آ تو رہی تھی یو ایس اے سے، لیکن جو اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگ بھی اس جنگ میں مارے جا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے. کیونکہ ادھر افغانستان سے جو کی خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں ہمارے لوگوں کو مار رہے تھے. لیکن اس پر ضیاء الحق نے یہ پالیسی اپنائی کہ جو یہاں پہ طالبان مختلف مدرسوں سے، مختلف سکولوں سے جو اسٹوڈنٹ جا رہے تھے طالبان ہی تھے، طالبان بن رہے تھے، ان کو پھر افغانستان بھیجا گیا جنگ کے لیے. اور جو خفیہ ایجنسی تھی افغانستان کی، ان کے خلاف لڑنے کے لیے. تو ہمیشہ سے یہ ہم دوسروں کی جنگ میں گھستے ہیں، دوسروں کی جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہم تقریباً 80 یا 90 ہزار عام شہری مارے جا چکے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی یہ اپنا نقصان ہوا اکانومی کا. یہ ساری الگ الگ چیزیں ہیں. اب اس کے بعد ادھر سے جنگ بھی جاری تھی. اور پھر 1985 میں جو پریزیڈنٹ تھا یو ایس اے کا پریزیڈنٹ، امریکہ کا پریزیڈنٹ رونالڈ ریگن، اس نے ضیاء الحق پر یہ زور دیا کہ جب اب مارشل لا ملک میں جاری مارشل لا اس کو ختم کیا جا سکے. اور چونکہ اس وقت ملک میں دو ہی پارٹی تھی، ایک لیفٹ ونگ کی اور دوسری رائٹ ونگ کی. رائٹ ونگ کی وہ تھی پی این ہے، جس میں 9 طرف پارٹیز ہوگی، اور ان کی جو ساری ہمدردی تھی وہ ضیاء الحق کے ساتھ تھی. اور دوسری طرف بے نظیر بھٹو تھی، ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی، ان کی پارٹی تھی پیپل پارٹی. اور جو ضیاء الحق کا سٹانس تھا وہ ان کے خلاف تھا. ضیاء الحق ان پر کافی زیادہ سختی سے پیش آ رہے تھے. اب یہ دو پارٹی تھی، درمیان میں ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. اور 1950 میں ضیاء الحق نے مارشل لا ہٹا کر عام انتخابات کا اعلان کیا، اور بغیر پارٹی سسٹم کے. مطلب کہ جو ملک میں پارٹی تھی، سیاسی پارٹی، جمہوری پارٹی تھی، ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا، اور اپنا ایک قسم کا کہہ لیں پٹھو لا کے بٹھا دیا، جس کو وزیر اعظم محمد خان جنیجو کے نام پہ سے جانا جاتا ہے. اب محمد خان جنیجو چونکہ ضیاء الحق نے بنایا تھا اور ضیاء الحق کا ہی بندہ تھا، تو اس کے بدلے میں ضیاء الحق نے پھر اس سے اپنی جو ایکسٹینشن تھی اس کو بڑھا کر 1990 تک کر لیا. اب یہ 1985 کی بات ہو رہی ہے. 1985 میں محمد خان جنیجو کو پرائم منسٹر بنایا گیا، جو کہ ضیاء الحق کا بندہ تھا، اور اس کے بدلے میں ضیاء الحق نے اپنی ایکسٹینشن میں اضافہ کر کے 1990 تک کر لیا. اور پھر محمد خان جنیجو نے ایسا جب محمد خان جنیجو نے دیکھا کہ انتظامی امور اس کے ہاتھ آ رہے ہیں، اور جو اس کے علاوہ جنیوا ایکارڈ میں بھی شرکت کی، اس کے باوجود کہ ضیاء الحق نے اس کو منع بھی کیا جنیوا ایکارڈ میں شرکت کرنے کے لیے، تو یہاں سے ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اختلافات بڑھنا شروع ہو گئے. اب وہ یوں کہ 1985-86 میں اوجری کیمپ راولپنڈی، جو کہ ایک ویئر ہاؤس تھا ہمارا، اور وہاں پہ ویئر ہاؤس میں ایک دھماکہ ہوتا ہے. وہ دھماکہ میں نے اپنے خلاف بھی کیا تھا، اس پر ایگنیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سارے راکٹ وغیرہ ہوتے ہیں. اور یہ وہ اسلحہ ہوتا ہے کہ جو سوویت یونین کی جنگ کے بعد یہ اسلحہ بچ جاتا ہے، امریکہ میں روس چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کے ہاتھ آ جاتا ہے. اور پاکستان میں اوجری کیمپ راولپنڈی میں اس کو ویئر ہاؤس میں بنا کر رکھ دیتا ہے. اب ویئر ہاؤس ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، اور اس کی محفوظ حالت ہوتی ہے. وہاں پہ کسی طرح ایگنیشن ہوتی ہے، اور وہاں پہ سٹنگر میزائل اور دوسرے کافی سارے میزائل ہوتے ہیں جو آٹومیٹکلی ایک آگ کی شعلے سے شروع ہوتے ہیں، اور پوری آبادی میں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں اس وقت وزیر اعظم جو شاید خاقان عباسی گزر چکے ہیں، ان کے باپ خاقان عباسی بھی مارے جاتے ہیں، اور کافی زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں، مارے جاتے ہیں.
तो इसकी जब रिपोर्ट बनती है तो मोहम्मद खान जुनेजो जो होता है, मोहम्मद खान जुनेजो इस रिपोर्ट में जितने भी आला अफसरान होता है उसमें ISI के हो गया, आर्मी के हो गए, उनके खिलाफ सारी रिपोर्ट आती है कि इन्हीं के कसूर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब मोहम्मद खान जुनेजो यहाँ पे ये काम करता है कि जो सारे अफसर वगैरह होते हैं उन सारों को सजा देते हैं, और यहाँ पे जो ये बात ज़ियाउल्लाह को नागुज़ीर गुजरती है, और ज़ियाउल्लाह उसको उस पर जो मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा चार्ज लगाकर उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं 1988 में। अब चूँकि उसकी हुकूमत को ख़त्म करता है फिर आम इंतखाबात का ऐलान भी करता है, और इंतखाबात करते ही तकरीबन 1988 में ज़ियाउल्लाह बहावलपुर का दौरा करता है, जिसमें उसके पास पहले ही एजेंसी की रिपोर्ट होती है कि आपकी जान खतरे में है और आप खतरे में हैं। अब मोहम्मद खान ज़ियाउल्लाह की जान खतरे में क्यों होती है? क्योंकि अब एक तरफ तालिबान की जो जंग होती है सोवियत यूनियन के खिलाफ वो ख़त्म हो चुकी होती है, और इसमें बरह रास्त US से इन्वॉल्व होता है, जो पाकिस्तान की मदद कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जब ज़ियाउल्लाह का काम जब एक तरफ ख़त्म होता है तो इस तरह ही होता है फिर, क्योंकि चूँकि अमेरिका के हाथ में ज़ियाउल्लाह की शुमार हो रहा था और अमेरिका का ही पिट्ठू था एक किस्म का, तो अमेरिका अब ज़ियाउल्लाह को रास्ते से हटाना चाहता था। और ये काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में बातें आती है कि ज़ियाउल्लाह के मरने के पीछे भी अमेरिका का हाथ होता है। तो इस वजह से ज़ियाउल्लाह के पास काफ़ी ज़्यादा एजेंसी की रिपोर्टें होती है कि आपकी जान खतरे में है। तो ये एक तारीख है, काफ़ी ज़्यादा ये किताबों में आई भी है कि ज़ियाउल्लाह ने अपने आखिरी दिनों में जो बहन निकलना ख़त्म कर दिया था। लेकिन एक प्रोग्राम था पावरपुर में, वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जब वापसी आने लगता है वो उस हेलीकॉप्टर में उसका एम्बेसडर भी होता है, अमेरिका का साथ ज़ियाउल्लाह भी होता है, तो ज़ियाउल्लाह का जो त्यारा है वो क्रैश कर जाता है। अब जो 11 साल दौर है वो इस चीज़ के साथ ख़त्म हुआ कि ज़ियाउल्लाह ने 11 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी की, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसमें कैपिटलाइजेशन हो गई, जो सोशलिज्म का एक कंसेप्ट था वो ख़त्म हुआ, और इसके अलावा जो तालिबान की ग्रोथ हुई, तालिबान का बनना वो भी इसी दौर में हुआ, फ़िरका वारियत का जो फ़िरोग है वो भी इसी दौर में हुआ। इसके अलावा जो सोवियत यूनियन की जंग वो भी इसी दौर में हुई, और जो बहुत ज़्यादा फ़िरकावारियत वो ज़ियाउल हक के ज़माने में शुरू हुई। इसके अलावा एटमी हथियारों पर काम भी ज़ियाउल हक के ज़माने में वो लेकिन पहले शुरू हो चुका था। जब ज़ियाउल हक का दौर था तो ये जो न्यूक्लियर पर काम था वो आखिरी मरहल में था। अब जब ये सारे काम हो चुके थे और इसके अलावा अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ था और इमदाद दे रहा था, सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की जंग जब ख़त्म हुई तो फिर ज़ियाउल हक की डेथ हो गई। तो ये 11 साल दौर इस तरह ख़त्म हुआ कि जो ज़ियाउल हक है वो एक हादसे में मारा गया। इसके बाद 1988 में आम इलेक्शन का ऐलान हो चुका होता है। तो सामने अब जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो होती है, दूसरी तरफ नौशरा पार्टीज होती हैं, लेकिन वो नौशरा पार्टीज बिगड़ जाती हैं तो फिर बेनज़ीर के मुकाबले में IGI बनती है। तो उसकी क्या स्टोरी है, वो कैसे बनती है, और बेनज़ीर भुट्टो को 1988 के इलेक्शन में क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, आगे चलकर वो किन मुश्किलात का सामना करती है, कौन से स्कैंडल बढ़ते हैं, फिर 2 या 3 साल के बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, तो बुरी दौर फिर से ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले केस में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।